جس تقاضے پر چاہ رہے ہیں اس تقاضے میں چاہے پہاڑ کھڑے ہو جائے، چاہے آسمان زمین پر آ جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، تقاضا پورا کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ اس کے لیے سب سے آسان چیز ہمارے پاس جان ہے، جان لگا دیں گے۔ اسی لیے بعض صحابہ نے تو تمنا کی، ارے جان تو دے رہا ہوں لیکن ایک ہی تو ہے، کاش سینکڑوں ہزاروں جانیں ہوتی اور ایک کے بعد ایک، جیسے صحابہ کی تعریف میں رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ اللہ کے سچے بندے جنہوں نے سچ ثابت کر دیا اور اللہ نے بھی ان کو سچا کہہ دیا کہ کیا ہے یہ، یا تو جانیں کھپا دی ہے یا لائن لگی ہوئی ہے، ہمارا بھی نمبر، ہمارا بھی نمبر، ہمارا بھی۔ اسی لیے دوستوں یوں کہتے ہیں کہ بڑے بڑے مجمع، یہ اجتماعات، یہ ہمارے مشورے، یہ خالی بیانوں کے لیے نہیں ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنی، ہم کون ہیں، کہاں ہیں اور کیوں ہیں۔ ہاں تو ہمارے اسلاف نے سمجھایا بندے اللہ کے ہیں، امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، بندگی اللہ کی کرنی ہے، تابعداری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا کہ اس سب کے نتیجے میں آخرت کیسے بنے۔ اس لیے کہ یہ سونا، یہ چاندی، یہ پیٹرول، یہ زمینیں، یہ دنیا بھر کے سامان، یہ تو سب یہیں رہ جائیں گے۔ آدمی کے ساتھ تو وہ جائے گا جو اس نے کیا ہوگا، جس کو عمل کہتے ہیں۔ اس لیے وہاں صحابہ کیا عمل خراب ہو جائے اس کا تو کوئی تصور نہیں تھا، عمل بنانا ہے۔ جیسے فیکٹریوں میں سامان بنتے ہیں، یہ انسان سر سے پیر تک اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے، اور اس مشین کا سامان اعمال ہے۔ جو بول رہا ہوں نا، یہ میری زبان کا عمل بن رہا ہے۔ آپ کانوں سے سن رہے ہیں، آپ کے کانوں، آپ چل کر آئے کہاں سے، کہ وہ زمین تک آپ تسبیح پڑھ رہے تھے اور برابر کی زمین کہتے ایک میری پشت پر وہ جا رہا جو اللہ کے نام کی رٹ لگا رہا ہے، زمینیں۔ وہاں تو 24 گھنٹے کی زندگی میں عمل عمل عمل، لیکن دو ہی چیزیں، مال اور اعمال۔ جب سے دنیا شروع ہوئی ہے، ایک بہت بڑی تعداد ان کے پاس بھی جان، مال اور عقل، خرد، سمجھ بوجھ، یہ تین چیزیں ہر ایک کے پاس۔ کمی بیشی یہ تو اللہ کی ترتیب، کسی کو لمبی عمر، کسی کو مختصر، کسی کو زیادہ دولت، کسی کو کم، کسی کو کوئی اشارے میں سمجھ جاتا ہے، کسی کو 2 مرتبہ سمجھانا پڑتا ہے۔ جیسے آپ کو تجربہ ہوا ہوگا، عمومی گشتوں میں جاتے ہیں، سیر وضع میں جاتے ہیں، مسجدوں میں ٹہلتے ہیں، جماعت نکالنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ہے نہیں؟ کہ یہ تینوں چیزیں ہر ایک کے پاس، لیکن صدیوں اپنی ساری تینوں طاقتیں ہائی دنیا ہائی، یہاں تک ملتا ہے تاریخ میں پوری دنیا 2 حصوں میں تقسیم کی، آدھی کسرا کے پاس روم میں اور آدھی فارس میں قیصر کے پاس۔ اس کا شاہی محل، اس کے کنگورے، اس کا فرش اور اس کے سامان۔ یہ عرب جن کے پاس پینے کو پانی نہیں، کھانے کو کھجور نہیں،
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں تھا. نبی ہی اچھے برے کی تمیز کراتے تھے، یہ کرو یہ مت کرو، یہ بولو یہ مت بولو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، ابھی حضور تشریف لائے نہیں. بیچ کا وقفہ اب کتنا؟ 600 سال کا. آپ سب کو تجربہ ہوگا مدرسے میں یا اسکول میں تھوڑی دیر کے لیے استاد یا ماسٹر تھوڑی دیر کے لیے باہر جاتے ہیں تو کلاس میں مدرسے کے درجے میں کتنے سوال پیدا ہوتے ہیں. جب وہ استاد آ جاتے ہیں، حضرت اس نے میری کتاب پھاڑ دی، نہیں حضرت اس نے مجھے پہلے لات مار، ارے اس نے میرے لگا. شکایتوں کے ڈھیر. کیوں؟ کہ استاد نہیں تھے. کیونکہ 600 سال تک کوئی نبی نہیں جو راستہ بتا. تو جہالت اور شرک اس کے سمندروں میں ڈوبکیاں کھائے ہوئے. مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے جاہل تھے کہ ان کی جہالت کو لکھنے کے لیے ہمارے پاس لغت میں اور ڈکشنری میں الفاظ نہیں. اور یہ 10 سال 20 سال کی بات. لیکن حدیث میں آتا ہے نا، الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور اس مخلوق میں، اس کنبے میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کو، جو اس کے کنبے کے لوگوں کو فائدہ پہنچائے. نبی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ تو نبی کوئی تھے نہیں. اور یہ تعداد بہت بڑی جاہلیت. لیکن چونکہ اللہ کی مخلوق اللہ نے بنائی، یہ ضائع نہ ہو، یہ برباد نہ ہو، ان کی جان، ان کا مال ان کے لیے تباہی کا سبب نہ بنے، اس لیے اللہ پاک ایک کے بعد ایک اور بعض مرتبہ تو ایک وقت میں 70 نبی اور پیغمبر بھیجے جو ان کو صحیح راستہ بتائے. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور کوئی ہے نہیں. ان کو لگ گئی مال کی. کسریٰ کے دربار میں داخلے کا صرف جیسے اپنے ایئرپورٹ پر جاتے تو پاس بنانا پڑتا ہے نا، اسٹیشن پر ہوتے ہیں تو پلیٹ فارم لینا پڑتا ہے. کسریٰ کے دربار میں داخلے کے لیے جو ٹکٹ بنتا تھا وہ 2.5 لاکھ کا. اور یہ ایسے بھوکے ننگے تھے کہ کھانے کو کھجور نہیں. اسی لیے اس زمانے میں دیکھو تو کتنا قتل و غارت آپس میں. یہاں تک تاریخ نے لکھا ہے کہ 2 قبیلوں میں اگر لڑائی ہے تو قبیلے کا جوان وہ سب سے بہادر سمجھا جاتا ہے، سب سے بڑا بہادر سمجھا جاتا ہے، جو سامنے والے کو مار کر اس کی کھوپڑی کا پیالہ نکال کر اس مرے ہوئے کا خون بھر کے پیے. اور یہ ہوتا تھا تاریخ میں. وہ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اسی لیے جب طائف والوں نے آپ کو بہت ستایا تھا اور کیا کچھ کیا تھا طائف والوں نے، یہ ہماری فضائل کی کتابوں میں ہے نا، فضائل ذکر میں، فضائل حیات، ایک آیت صحابہ میں. لیکن سرکار یہاں تک کہ جبریل امین علیہ السلام آپ چاہیں تو ان سب کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں کچل کے رکھ دے. اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے،
زحمت بنا کر نہیں. اور حضور یہ رحمت کی میراث مجھے اور آپ کو دے گئے ہیں، لیکن دین نہ سیکھنے، تیسرا علم و ذکر جو نمبر ہے اس کو حق نہ دینے کی وجہ سے ماں باپ کے لیے بھی اولاد رحمت بنی ہوئی، یہ بچوں کے لیے بھی، پڑوسیوں کے لیے بھی، اور حضور دشمنوں کے لیے. بخاری شریف کی روایت ہے، ایک آدمی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت قتل کا ارادہ کیا تھا. وہ پکڑا گیا، گرفتار ہوا. اس کو لائے اور مسجد نبی میں جیسے کھمبے ہیں نا وہاں، یہ کھمبے کے ساتھ باندھ دیے. وہاں صحابہ جو کچھ کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، تعلیم کا حلقہ لگا رہے ہیں، ایک دوسرے سے پیار سے مل، وہ سارا وہ دیکھ رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ان کو بدا ہوا دیکھا، کیا حال ہے؟ حضور نے پوچھا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں تو ہوں، جا تو آزاد ہے. رحمت للعالمین جو قتل کی اسکیم بنا چکا ہے. اس لیے دوستو اتباع سنت، حضور والے اخلاق، حضور والی صفات، حضور والی زندگی ہماری اس پوری محنت کا خلاصہ ہے. اس پر آنا ہے، اور وہ زندگی قرآن بتاتا، وہ زندگی حدیث سے بتاتی. جب ان کو آزاد کر دیا تو آزاد ہے، تو وہ جو یہ روز کہتے ہیں نا اعمال مسجد، اعمال مسجد، مسجد کے 5 کام ہے نا. ارے تمہارے یہاں رائے گڑھ میں کوئی بولتا ہے؟ مسجد کے 5 کام ہیں روزانہ کے. وہ عمل انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، باتوں سے باتیں، عمل سے عمل، اور قربانی سے قربانی وجود میں آتی ہے. صحابہ کے ہاں باتیں بھی تھی، عمل بھی تھا، اور قربانی کیسی؟ چاروں طرف سے تیروں کی بارش. قربانی کیسی؟ اونٹ کی ہوج نچوڑ کے حلق کر رہے ہیں، کئی کئی دن کے فاقے ہیں. عمل بھی تھا اور قربانی بھی تھی. اس میں سب سے زیادہ یہ جو ہم کہتے ہیں مقامی کام اور باہر کی نقل و حرکت کہتے ہیں نا. ہمارے ہاں مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، بنگلے والی مسجد میں نظام الدین. وہ یوں فرمایا کرتے، ایک مرتبہ دلی کے لوگوں کو جمع کیا تھا. فرمایا مولانا نے کہ اس وقت ہمارے پاس جتنا دین ہے، یہ مدرسے، یہ خانقاہیں، یہ مکتب، یہ کتابیں، یہ جماعتیں، یہ تبلیغ، یہ اجتماعات، ان شکلوں میں جتنا دین ہے وہ مدینہ منورہ کے مقامی کام کے نتیجے میں ہے. اسی لیے ہمیں بتایا نا کہ ہماری 2 حیثیتیں ہیں. ایک اپنی ذاتی زندگی کہ وہ ہر شعبے کا دین اس کی زندگی میں ہو، اور دوسرے کہ وہ اللہ کے دین کا مددگار ہو. ہر جمعہ کو امام خطبے میں کہتا ہے اللہم انصر من نصر دین محمد، دعا کرتے ہیں. تو مقامی کام، ہفتے واری گشتیں، روزانہ کے 5 کام، صبح شام کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، یہ سارے اعمال ہیں. ان کو دیکھ کر لوگوں کے
یعنی ایسے قبیلے جو حضور کا نام لینے کو تیار نہیں. دیکھنا تو بہت بات کی بات، لیکن صحابہ ان کے عملوں سے دشمن دوست ہو گئے. اسی لیے مدینے والوں سے کہا تھا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، او مدینے والوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم تو آپس میں ایک دوسرے کے خون لیوا اور جان لیوا دشمن تھے. میں نے کہا نا کہ بہادر وہ جو کھوپڑی میں خون پیے. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم تو دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اور ایسا جوڑ ہوا کہ سب بھائی بھائی بن گئے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اسی مدینے میں جب آپ ہجرت کر کے آئے تھے تو شروع میں فرمایا تھا مالی اراکم، مجھے کیا ہو گیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے شام تک تمہارا وقت، تمہارا پیسہ، تمہاری دوڑ بھاگ، تمہاری سمجھ بوجھ تمہیں جہنم کی طرف دھکیل رہی ہے. وَإِنِّي آخِذٌ بِحُجَجِكُمْ، اور میں اللہ کا نبی سراپا نور سراپا رحمت، تم تو وقت ایسی جگہ لگا رہے ہو، مال ایسا خرچ کر رہے ہو کہ جہنم کا سامان بن رہا ہے. میں اللہ کا نبی تمہیں پوکھیں پکڑ کے وہاں سے بتاتا ہوں. جان مال لگانے کی یہ جگہ نہیں جہاں تم لگا ایک ایک چیز. اور اس میں وہ آپ کو کتنے برے برے الفاظ سے، لیکن حضور نے سب برداشت کیا. کہ جس مدینے میں مد مقابل کی کھوپڑی کا پیالہ نکال کر خون بھر کے پیا جاتا تھا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے کہ اب باقاعدہ راستے میں کوئی قافلہ جا رہا ہے، کسی کے لیے سواری کا انتظام، کسی کے لیے پانی کا انتظام، وہی مدینے والے کر رہے ہیں. حضور اسی لیے ہمارے یہاں یہ تیسرا نمبر علم و ذکر جو ہے وہ یوں خالی تقریر کے لیے نہیں ہے. کس موقع پر حضور نے کیا کیا، مہمانوں کا اکرام کرنے کے لیے کیا بتایا. اب میں تمہارا مہمان ہوں اس وقت میں، اور اکرام کیا کرو گے؟ تم تو پاکستانی ہو. ارے مول صاحب کھاتے کھاتے تھک جائے گا، ہر ایک بکرا دو، ہر ایک. ابے تمہارے تمہارے یہ تو پوچھو مہمان کھاتا کیا ہے. ایک زمانے میں جب ہم بہت چھوٹے تھے تو جو لوگ دعوت کو تبلیغ کو نہیں جانتے تھے اور بلکہ مخالفت کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو مردم خور جماعت ہے. کیا آدمی کھا جاتے ہیں، گھر میں رہنے نہیں تھے. جب تمہارے ابا کہاں، یہ باہر، چچا کہاں گئے. یہ تو ہمارا نام کسی وقت میں مردم خور جماعت تھا، لیکن الحمدللہ ساتھیوں نے، ہر جگہ والوں نے قربانیاں دی، لوگوں کی طرح طرح کی سنی، برداشت کی. ان کو دیکھ کر منہ میں پانی آ گیا. اور اب جو ہم بہت پرانے کہلاتے ہیں اور بہت صاحب یہ تو تبلیغ والے ہیں، ذمہ دار ہیں، ایسے ہیں، ان کو کیسا ہونا چاہیے؟ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے آخری تقریر انتقال سے پہلے کی، پورا ملک جماعت نظام الدین میں عجیب بات فرمائی.
بھائی دوستو، ہر چیز کی قیمت اس کی اصلی صفت سے ہوتی ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے مثال دی کہ پھلوں کے مارکیٹ میں چلے جاؤ، فروٹ مارکیٹ کہتے ہیں نا، سیب لٹک رہا ہے، انگور کا خوشہ ہے، آم ہے، اور کتنی قسم ہے آموں کہ اس کو دیکھ کر منہ میں پانی۔ ایک غریب آدمی جس کے پاس بیچارے کو گھر میں روٹی نہیں ہے، بار بار گھر والے اور بچے، ابا کبھی سیب لاؤ نا، ابا کبھی سیب لاؤ نا۔ اچھا، جس کی حیثیت بیری کے بوروں کی نہیں ہے، اس نے بھائی بچے روز کہا کرتے چلو، وہ جو سیب اس کا رنگ بھی بہت سرخ اور بہت بڑا لٹک رہا تھا، بہت مشکل سے